دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں افغانستان کی، کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ثقافتی طور پر، تاریخی طور پر اور جغرافیائی طور پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ لنگوسٹیکلی بھی اور ایون ایتھنیکلی بھی اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی دو بھائی پیدا ہوں اور ان کے دھڑ جڑے ہوئے ہوں اور سارے علیحدہ علیحدہ۔ اس وقت جو نئی افغان حکومت بنی ہے، ظاہر ہے ابھی گویا وہ پینگز آف برتھ میں ہے تو اس میں جو آخری مارکہ ہے وہ جاری ہے، جس کو پنجشیر صوبہ کہتے ہیں، یا پنجشیر ویلی بھی، یعنی اسی صوبے کو الٹرنیٹیولی بات کرتے ہیں، امپریسائز انداز میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کردار کہاں کھڑے ہیں، اور پنجشیر وادی کا مارکہ کیا ہے اور کہاں تک صورتحال ہے اس وقت۔ جو تازہ ترین میڈیا میں انفارمیشن ہے اس وقت، اس کے مطابق یہی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ پنجشیر کا صوبہ جو ہے وہاں پر بھرپور لڑائی جاری ہے۔ ظاہر ہے جو افغانستان پر اس وقت غالب ترین حصے پر جن کا اقتدار ہے، یعنی طالبان، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مورچہ نما ایریا بھی ان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ جو شکست خوردہ عناصر ہیں وہ اس ویلی میں، ایک تو وہ آئے ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، جو خاص طور پر شمال سے جو بھی سرکاری فوج کے یا ویسے جو اسٹوڈنٹس سے مخالف ہیں، وہ لوگ جب شکست کھا کے انہیں اور کوئی جگہ جن کو نہیں ملی یا بیرون ملک نہیں فرار ہو سکے، وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ایلیمنٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل غالب تعداد جو میجورٹی ہے وہ ایتھنک تاجک ہیں، جن کے احمد شاہ مسعود مرحوم، ظاہر ہے ناردرن الائنس، جب سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی افغانوں کی، تو اس میں ان کا بڑا نام تھا، اور وہ ناردرن الائنس کے ایک عام لیڈر تھے، جو 9/11/2001 سے کوئی 1-2 دن پہلے جن کو جہاں بحق وہ ہو گئے ایک حملے میں، خودکش حملے میں، جو بھی آپ کہیں، تو ان کا ایک صاحبزادہ ہے احمد مسعود، اس کا نام ہے، اور وہ گویا قیادت کر رہا ہے۔ تو وہاں کی جو برادری ہے تاجک، اس کے گویا سمجھ لیں کہ وہ احمد مسعود ان کا لیڈر ہے، اور اس کے پاس پروفائل ظاہر ہے یہی ہے، اس کا ریزیومے یہ ہے کہ وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے، اور خود بھی اس نے برطانیہ کی سینڈھسٹ جو ملٹری اکیڈمی ہے وہاں بھی 1 سال کی تربیت لی ہوئی ہے۔ اس طرح لنڈن یونیورسٹی سے ہی ڈگری اس نے لی ہوئی ہے، کنگز کالج میں بھی ادھر لندن شہر میں، یعنی وہ گویا برٹش کوالیفائیڈ ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ پنجشیر ویلی جو ہے بڑی حد تک پچھلے 20 سال میں اس نے اقتدار کے مزے بھی لیے ہیں اور پرسکون پرامن رہا ہے معاملہ، تو اب وہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ انہیں کوئی پوچھے گا نہیں، یا وہ ماتحت ہو کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس والے سے انہوں نے یعنی اپنی صف بندی کی ہوئی ہے۔ اب اس میں اور جو شخصیات ہیں، یعنی ایک تو وہ احمد مسعود ہے، وہ تقریباً 30-32 سال کا جوان ہے، وہ گویا ان کا ملٹری لیڈر ہے، پولیٹیکل بھی ایک سینس میں کہہ لیں۔ دوسری شخصیت ہے امر اللہ صالح، جو نائب صدر تھا چند دن پہلے تک افغانستان کا، اور اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے جی۔ وہ طالبان کے ایک نمائندے سے کسی نے پوچھا، یہ رپورٹر نے، کہ وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھنا کب آ رہا ہے ادھر حلف لینے کابل میں تو بہرحال اس کا یہی دعویٰ ہے۔ تو اس والے سے اگر کہا جائے تو گویا جو چین کی کمیونسٹ پارٹی کے مقابلے میں چانگ کائی شیک جو آج تائیوان ہے، وہ لاسٹ مورچہ تھا، تو اس طرح سمجھ لیں گے پنجشیر ویلی بھی گویا اس کی طرح کا مورچہ ہے۔ اور یہ جو آج کے اسٹوڈنٹس یا طالبان ہیں، گویا ان کی ایک، اگر ہم پیرالل دلچسپی کے لیے دیکھیں تو کمیونسٹ پارٹی کے طرح پورے چین پر قبضہ ہو گیا، تائیوان پر نہیں ہوا، اس طرح پورے افغانستان پر ہے۔ فی الحال پنجشیر جو ہے وہ کنٹیسٹڈ ہے، وہاں جنگ جاری ہے۔
اور ایک اس میں مماثلت یہ ہے کہ جس طرح تائیوان مغربی دنیا کو پسند ہے، اس طرح آپ مجبوری میں طالبان کے مقابلے میں انہیں یہ بھی ایک سورس آف انسپریشن ہے کہ چلو کوئی ایک آدھ مورچہ تو ہے پنجشیر ویلی۔ تو امراللہ صالح جو ہے وہ کم و بیش 50 سال کے ارد گرد ہے، اور وہ پہلے احمد شاہ مسعود کے ساتھ افیلیٹڈ رہا، اور ناردرن الائنس، اور اس طرح پھر احمد کرزئی حکومت میں بھی عہدیدار رہا، اور بعد والی حکومت میں ظاہر اب بھی وائس پریزیڈنٹ، اس سے پہلے وزیر اور افغان نیشنل سیکیورٹی یا انٹیلیجنس کا بھی وہ سربراہ رہا ہے۔ لہذا وہ بھی تاجک ہے، وہ بھی پنجشیر ویلی کا ہی پیدائشی اور رہنے والا ہے، یعنی یہ دونوں تاجک لیڈر ہیں، افغان تاجک آپ کہہ لیں۔ ایک تیسرا عام شخص اس والے سے ہے عبداللہ، جو افغانستان کا وزیر خارجہ اور چیف ایگزیکٹو اور ان کی جو ہائی کونسلر ریکنسلیشن ہے اس کا سربراہ، اور یعنی سابقہ ہی آپ کہہ لینا، اب موجودہ تو نہیں ہے۔ تو وہ اس کے نانکے، پنجابی میں کہوں نا، اس کے ننہال پنجشیر ویلی سے ہیں۔ ویسے وہ کابل کے نواح میں کہیں اس کے یعنی پیٹرنل ریلیشنز ہیں، لیکن اس کا زیادہ کریئر جو ہے وہ پنجشیر ویلی سے ہی ریلیٹڈ رہا ہے، وہ ناردرن الائنس کا حصہ رہا ہے، اور اسی پولیٹیکل لیوریج کو وہ یوز کرتا ہے۔ اس لیے بعض کر یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ پنجشیر ویلی کی جو کنفلکٹ ہے اس وقت، جو ریزسٹنس ہے دوسرے لفظوں میں، ویسے تو پہلے تو یہ ماحول تھا نا، کہا جاتا تھا جو بھی غالب قوتیں تھیں، یعنی امریکہ اور نیٹو وغیرہ، یہ ان کے جو پپٹس تھے افغانستان میں، جو ان کے خلاف جو تھے وہ ٹیرورسٹ تھے۔ اب ظاہر ہے وہ اقتدار ان کے پاس آ ہی گیا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ نہیں سکتے، ہم سے مراد آپ سمجھتی ہیں۔ تو اب پھر ان کو ریزسٹنس کہا جاتا ہے، جو نیشنل ریزسٹنس ہے طالبان کے خلاف، یہ جو پنجشیر ویلی میں ہو رہا ہے، تو ان کو ریزسٹنس کہتے ہیں، دہشت گرد نہیں کہتے، اس لیے احتجاج ضروری ہے۔ تو بہرحال عبداللہ جو ہے اس کا انفلوئنس اس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس کا سارا پولیٹیکل کریئر اس والے سے ہے۔ وہ بھی احمد شاہ مسعود سے اور برہان الدین ربانی کی جمعیت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور ظاہر ہے احمد کرزئی حکومت میں بھی اور پھر بعد میں بھی اب بھی وہ رہے ہیں، یعنی اب سے مراد جو ڈیپوزڈ گورنمنٹ ہے اس میں۔ تو ان کو اگرچہ وہ کابل میں ہیں، ان کو موجودہ جو حکمران بن گئے ہیں طالبان، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، باقی لوگوں کی طرح ان کو بھی گویا ایک اہم شخصیت کے طور پر انہیں رکھا ہوا ہے یا آزاد کیا ہوا ہے، جو بھی کہہ لیں، کوئی تادیبی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو نئی حکومت بنے گی اس میں اپنے حصہ زیادہ کرنے کے لیے گویا اس کو لیوریج کے طور پر یوز کر رہے ہیں، لیکن اب تو بہرحال وہ نیگوشیشنز بظاہر جو ہیں وہ ناکام ہو گئی، اور فل فلیج ان کا تصادم ہو رہا ہے۔ یہ 3 شخصیات ہیں اس والے سے۔ اب ویسے یعنی عبداللہ بھی پشتون ہے، لیکن اس کے ننہال جو ہیں وہ گویا زیادہ اثر ننہال کا ہے، تو اس وقت وہ عملی طور پر تاجک کی آپ کہہ لیں۔ تو بہرحال یہ 3 شخصیات ہیں۔ اب اس کی دیکھتے ہیں ہم اسٹرینتھ کیا ہے، اسٹرینتھ یعنی ان کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، ان کے پاس طاقت کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 20 سال وہاں پر امن رہا ہے، اور جتنا بھی اسلحہ وغیرہ پہلے موجود تھا ناردرن الائنس کا یا بعد میں انہوں نے ظاہر افغان سوسائٹی میں ایسے ہی اقتدار سے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکٹھا کیا ہے، وہ ان کے پاس بہت بے شمار اسلحہ ہے، جن میں ظاہر ہے ٹینک ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے موٹے طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی کافی تعداد میں، اور کچھ یہ جو موجودہ کولیپس ہوا ہے اس میں بھی بہت سارے ہتھیار اور جو موبائل چیزیں ہیں، اور جو ایون ہیلی کاپٹرز وغیرہ یا پلین ہیں وہ وہاں پر لینڈ ہوئے ہیں، جو باہر نہیں جا سکے وہاں چلے گئے، یا جن کا پریفرنس وہاں تھا۔ لہذا لوکل آبادی بھی بڑی پراؤڈ ہے کہ ہم نے سوویت یونین کے خلاف اور طالبان کے پہلے دور میں بھی ان کے خلاف کامیاب مزاحمت کی تھی، تو اب بھی ہم کریں گے یا ہمیں پھر زیادہ حصہ دیں۔ ان کا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ عملی طور پر ہمیں آزاد رکھا جائے، لیکن کابل کی حکومت میں ہمارا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے وہاں پر کسی اور کا اقتدار ہے، وہ اتنی ہیوملیٹنگ کنڈیشنز تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں مانتے، تو باہر وہ حملہ آور ہیں وہاں پر۔ تو اس کے کیپٹل جو ہے وہ بازاراک ہے،
اور یہاں کی آبادی کم و بیش 1.25 سے 2 لاکھ کے قریب ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، لیکن باہر جو مفرور ہیں سمجھ لیں موجودہ سیٹ اپ کے، وہاں پر وہ کنسنٹریٹڈ ہیں، اور ایک زرخیز اور خوبصورت علاقہ، اللہ کرے کہ پورے افغانستان میں امن ہو جائے، تو باہر وہاں پر ٹورزم کا بھی معاملہ ہے. تو یہ سٹرینتھ ہے کہ وہاں پر اکانومی نسبتاً سٹیبل رہی ہے، امن رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ امن سے آشنا ہو چکے ہیں، جنگ و جدل اب ان کے گھر پہنچا، اور بین الاقوامی طور پر وہ گویا بلو آئیڈ بوائز ہیں. اب عملی طور پر تو بین الاقوامی طاقتیں ان کی مدد نہیں کر سکتی، اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جو پنجشیر کا صوبہ ہے، وہ یعنی ایک تو آبادی 1.5-2 لاکھ سمجھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا ان کا رقبہ ہے تقریباً 3610 اسکوائر کلومیٹر، گویا پاکستان میں ایک ایوریج ضلع کے برابر ہے وہ رقبہ پورے صوبے کا. اس میں کہنے کو وہ 7 اضلاع کہتے ہیں، اور اس کی لوکیشن اس طرح ہے پنجشیر کی کہ کوئی بھی بین الاقوامی بارڈر اس سے نہیں ملتا. یہی ان کی سب سے بڑی، یعنی جیسے وہ سٹرینتھس ہیں، یہ ان کی مائنس ہیں، ان کے لیے کمزوریاں ہیں. ایک تو چاروں طرف سے وہ طالبان نے گھیر رکھا ہے، اور ظاہر چاروں طرف ان کا اقتدار ہے. دوسرا کہ کوئی بین الاقوامی ایکٹر وہاں پہنچ نہیں سکتا، پاکستان کا بارڈر نہیں لگتا، کسی اور ملک کا بھی نہیں بارڈر لگتا. پاکستان سے اگر آپ پنجشیر جانا چاہیں تو آپ کو نورستان صوبے سے گزرنا پڑتا ہے، یا بدخشاں سے گزرنا پڑتا ہے، یا ایون کنڑ سے، اور پھر آگے یعنی لغمان وغیرہ سے ہوتے ہوئے، لیکن زیادہ باہر مشکل کام ہے جی. تو وہاں پر اس کے جو نواح میں صوبے ہیں، یعنی پنجشیر کے نواح میں، وہ اس طرح ہیں جناب کہ بغلان ہے، مشرق میں بدخشاں ہے، مزید مشرق میں ذرا ساؤتھ کی طرف نورستان ہے، اور بغلان جو ہے وہ اس کے شمال میں ہے، اور پروان جو ہے وہ اس کے مغرب میں ہے. اس طرح جو جنوب میں ہے وہ کپیسا وغیرہ ہے. تو زیادہ جو انٹری ہوئی ہے طالبان کی وہاں، وہ پروان کی طرف سے ہے. پہلا ضلع جو طالبان نے قبضہ کیا وہ شتل یا سم تھنگ اس طرح کا پروننسیشن ہے، آگے انایا ہے، بازاراک بھی ساتھ ہی ہے. تو سمجھ لیں کہ اس وقت جو میڈیا سے تاثر ملتا ہے، کم و بیش آدھا صوبہ جو ہے وہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، پولیس ہیڈ کوارٹرز وغیرہ، اور کئی ان کی بختربند گاڑیاں اور ٹینک وغیرہ بھی. لیکن ان کے پاس بھی 2-3 اضلاع موجود ہیں جن میں گورنر ہاؤس آپ کہہ لیں وہ بھی ہے. اسی طرح ان کا انٹیلیجنس کا جو بھی، یعنی 3-4 یام ہوتے ہیں وہاں دفاتر افغانستان کے صوبے میں. ایک گورنر کا دفتر ہوتا ہے، ایک پولیس ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اور ایک انٹیلیجنس کا، اور ساتھ سمجھ لیں کہ کوئی بھی فوجی ہیڈ کوارٹر، وہ یعنی انٹیلیجنس اور وہ فوجی مکس، اور گورنر بھی مکس صحیح کام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر کچھ ان کی سٹرینتھس بھی ہے، کچھ ان کی کمزوریاں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون آگے بڑھتا ہے. بہرحال بات بہت لمبی ہوگی، ابھی اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن اب اجازت لیتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. خدا حافظ.